بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں حیدر مہدی اور میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج دو باتیں کرنی ہیں۔ ارشد شریف کے کیس جس کے ساتھ جڑا ہے پریس کانفرنس جو شاہ ہیں لندن والے، اور باجوہ صاحب کی کرپشن۔ سب سے پہلے ارشد شریف، تنویر شاہ نے ایک کانفرنس کی آج لندن میں، اور ان میں بہت ہی انہوں نے تہلکہ خیز باتیں کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی میں اس میٹنگ میں بیٹھا تھا جس میں نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو قتل کیا جائے اور ارشد شریف صاحب کو قتل کیا جائے، اور مجھے یہ تعینات کیا گیا تھا کہ میں کچھ شوٹر سپلائی کروں عمران خان کے اسیسینیشن کے لیے، وہ میں نہیں کر سکا۔ تو پھر عمران بٹ جو ہیں، ناصر بٹ انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ بندوبست ہو گیا ہے، اور مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ میاں جاوید لطیف صاحب جو ان کے پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں انہوں نے سپلائی کیے۔ اچھا، اب اگر یہ بات صحیح ہے تو یہ ارشد شریف کے جو مرڈر کے لنکس ہیں جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ کی بینیفیشری کون تھے، جنرل باجوہ تھے اور ہیں، اور نواز شریف ہیں، وہ اس کو اور مضبوط کرتے ہیں۔ یہ جو سرکمسٹانشل ہم لنک کریں رہو، اور آئی ایس آئی کے ساتھ بھی لنک کرتے ہیں، وہ اس لیے ہم لنک کرتے ہیں کہ بار بار ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جس قسم کا کور اپ ہو رہا ہے، جس طرح کی جی ایس یو جو ان کی کریک یونٹ ہے اس کو استعمال کیا گیا، جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم کی یونٹ ہے، تو بہت ہی کوئی سینئر لیول پر کینین گورنمنٹ کے لوگوں کی طرف سے یہ بات پلان کی گئی ہوگی اور ایکسیکیوٹ کی گئی ہوگی، تو جس کے اندر ہمیں ایک سرکمسٹینشلی کنیکشن نظر آ رہا ہے آئی ایس آئی کا کینین جی ایس یو کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ پھر باجوہ کا، اور اب یہ کنیکشن ڈائریکٹ جو ہے نواز شریف کا۔ اور جس طرح عادل راجہ صاحب نے فرمایا کہ یہ ٹرانزیکشن لندن سے ہوئی، پیسہ یہاں سے بھجوایا گیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی ویڈیو بھی بنائی گئی اور ویڈیو بھی دیکھی گئی لندن کے اندر۔ اچھا، یہ ناصر بٹ کا بڑا انٹرسٹنگ اس کے اندر مینشن ہے جو یہ تنویر شاہ نے کہا ہے۔ ناصر بٹ وہی آدمی ہیں جو بلیک میل کرنے گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، جسٹس ارشد جو ہے انتقال کر گئے ہیں، جو ان کے کیس میں جنہوں نے کنوکٹ کیا تھا نواز شریف کو، اور اس نے خاص طور پہ ان کو کہا تھا کہ جی میں نے 4-5 قتل کیے ہوئے ہیں اور مجھے نواز شریف نے بچایا ہے، تو میں نواز شریف کے لیے کسی حد تک جا سکتا ہوں۔ اور یہی بات آپ نے 1 ہفتہ 10 دن پہلے سنی ہوگی جنرل امجد شعیب سے، جہاں انہوں نے اپنے پروگرام میں کہا کہ ان کے پاس بڑی کنفرم خبر ہے کہ مریم نواز نے ڈائریکٹ آرڈرز دیے تھے ناصر بٹ کو ارشد شریف کے قتل کے۔ تو اگر آپ یہ اب ساری چیزیں ملائیں تو آپ کو اب کلیئر پکچر نظر آ رہی ہے کہ یہ کانسپریسی کہاں پر پلان کی گئی اور اس کو ایکسیکیوٹ کیا گیا۔ اب یہ وقار اور خرم کا جو انفارمیشن نہ دینا اور بالکل اکڑ جانا، یہ بھی بڑا کنفرم کرتا ہے کہ ان کے پیچھے بہت زیادہ بیکنگ ہے، جی ایس یو کے انوالومنٹ کی میں نے بات کر لی۔ اور فائنلی بینیفیشریز جنرل باجوہ اور نواز شریف۔ تو یہ ہے جی ارشد کا سمری۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، سچ انشاءاللہ نکلے گا اور آہستہ آہستہ نکلتا آ رہا ہے۔ اب آ جائے جی جنرل باجوہ کی کرپشن کے بہت تہلکہ خیز ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے احمد نورانی نے فیکٹ فوکس میں، اور میں اس کے اوپر جانے سے پہلے میں یہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ حیدر یہ ابھی ریسنٹلی، یہ کل پرسوں کی بات ہے، میرے پر ایک صاحب نے کہا کہ یہ جو تم بار بار راگ الاپتے ہو باجوہ کے پیچھے، یہ پرانا ہو گیا ہے، اب اس کو چھوڑو، اب تم اور کوئی باتیں کرو۔ میں نے کہا نہیں، بالکل آپ صحیح بات ہے، ہمیں فیوچر کی باتیں کرنی، اس لیے میں نے پچھلا جو ویلاگ ہے وہ اکانومی پہ کیا اور اسی پہ آگے چل رہا ہوں۔ میں ابھی چند گھنٹوں کے بعد ایک ایکسپرٹ کے ساتھ اکانومی پہ بات کروں گا، لیکن یہ لنکڈ ہے ساری چیز۔ دیکھیں جی، پاکستان کی ڈیوسٹیشن کرپشن سے ہوئی، پاکستان کی ڈیوسٹیشن ہوئی، ہمارے ادارے تباہ ہوئے، اور سب سے زیادہ ہماری ڈیوسٹیشن اب جو ہو رہی ہے کہ ہمارا فوج کا ادارہ سینئر لیول پر تباہ ہو چکا ہے، اس کے سسٹم تباہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ اب اگر آپ لوگوں کو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ میرے یہ پچھلے 7 مہینے جو میں نے یہ جنگ کر رہا ہوں جنرل باجوہ کی کرپشن کے خلاف، جنرل باجوہ کی غداری کے خلاف، آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ رہی ہو کہ یہ کیوں جاری ہے اور اس کو جاری رکھنا چاہیے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ باجوہ صاحب، مجھے کسی نے ایک بھیجا ہے، بڑا سینئر افسر کہتے ہیں جی وہ باجوہ کہتا ہے میں تو حیدر مہدی کو جانتا نہیں ہوں، پتہ نہیں اپریل میں کہیں انہوں نے کوئی گیدرنگ میں کہا۔ اتنا جھوٹا آدمی ہے۔ 94 منٹ کے لیے بندہ مجھے ملا ہے، ڈیٹ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، 17 دسمبر 2019، جس دن
مشرف صاحب کے خلاف وہ جو اسپیشل ایک کوڈ بنا تھا جس میں اس وقت کے چیف جسٹس جو تھے وقار سیٹھ شاید نام تھا پشاور ہائی کورٹ کا، ان کے اوپر ڈیتھ سینٹینس کیا تھا. تو میری ان کے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی، تو اس وقت ان کا جو ایم ایس تھا یا پی ایس کہتے ہیں، وہ بریگیڈیئر تھا اس وقت افتخار، جو اب ڈی جی ایم آئی ہے میجر جنرل، وہ ایک چٹ لے کے آیا، باجوہ کو دکھائی، باجوہ نے پڑھی اور مجھے کہا سر یہ دیکھیں، اور میں نے اس کو دیکھی تو اس پہ یہ مشرف کی جو ججمنٹ ہے. تو کہتا سر دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں، آئی ول سارٹ دیم آؤٹ. خیر آئی ایم سوری سر، میٹنگ ختم گئی. اس وقت 94 منٹ ہو چکے تھے. مجھے اس لیے پتہ ہے کہ انہوں نے مجھے کہا میرا فون بعد رکھ دیں پلیز آپ، تو میں نے فون رکھ دیا. ٹائم دیکھا، جب میں واپس پک کرنے گیا ٹائم دیکھا 94 منٹ ہو چکے تھے. سب کو پتہ ہے اس کا. اے ڈی سے کے ساتھ میں بیٹھا رہا ہوں، اے پی ایس کے ساتھ بیٹھا رہا ہوں. اس وقت کے مرحوم ڈی جی ایم آئی جو تھے، جو لیٹر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز کور کمانڈر بلوچستان جو شہید ہو گئے ہیں، وہ ڈی جی ایم آئی تھے، میرے بڑے اچھے دوست تھے. وہ مجھے لے گئے اپنے دفتر میں کہ سر آ جائیں، آدھا گھنٹہ ہے، وہ چائنیز امبیسڈر کو ملنے آ رہے ہیں، تو آپ میرے ساتھ آ کے بیٹھے تو گپ مجھے سنائیں. میں نے کہا یار سرفراز سب سے بڑی گپ یہ ہے کہ اس کا جو سسر ہے وہ جنرل فیض حمید کے ساتھ مل کے بڑے پیسے بنا رہا ہے. تو اس نے مجھے کہا آپ چیف کو ضرور بتانا، میں نے بتایا. خیر وہ میں نے بہت دفعہ یہ بات کر چکا ہوں. پچھلے 4-5 سال سے مجھے پیغام بھیجتا رہا ہے، میں بھی ان کے ساتھ انڈائریکٹلی ان ٹچ رہا ہوں. میں ان کی دوست کی، میری بیٹی کی شادی ہے ادھر ملا ہوں، اس کو ایس ایس جی کے ریونیون میں ملا ہوں. بہت ہی جھوٹا آدمی ہے، اب تو خیر پتہ چل گیا ہے، بہت بڑا فریب، فراڈ، کرپٹ آدمی بھی ہے اور غدار بھی ہے. اب اس کی دیکھیں جی کرپشن کی بات یہ میں بہت جلدی کروں گا، بیکاز ان شاء اللہ تعالیٰ یہ باتیں نکلیں. اگر یہ احمد نورانی کی یہ بات جو ہے یہ اگر صحیح ہے، اور احمد نورانی کے متعلق میں یہ کہہ دوں کہ میرے بھی بہت شکوک تھے احمد نورانی کے متعلق، ابھی بھی ہیں، کہ کہا جاتا تھا کہ جی راک ایجنٹ ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن میں نے جب ان کی دیکھی جو انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے ارشد شریف کے مرڈر کی، اور یہ جو رپورٹ کی ہے، اور اب جو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ فوج کے اندر کتنی میسو کرپشن ہے ایٹ دا ہائیسٹ لیول انکلوڈنگ باجوہ، تو میں اپنا جو ویو ہے احمد نورانی کے متعلق اس کو ریویو کرنا مجھے مجبوراً کرنا پڑے گا. اور دیکھیں ہم اپنے ذہن اور اپنے ویوز اور اپنی اوپینین جیسے جیسے حالات ہمیں پتہ چلتے ہیں یا نئی نئی انفارمیشن آتی ہے، اس کے حساب سے ہم چینج کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں نے اگر ایک ویو بنا لیا تو وہ رہے گا. 2018-19 تک میں باجوہ کو بڑا زبردست آدمی سمجھتا تھا، آج میں اس کو پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو، کرمنل اور غدار سمجھتا ہوں. تو میرا اوپینین چینج ہو گیا. اچھا جی، باجوہ کی یہ کرپشن جو ہے نا، اور اس کی بیوی کی، اور اس کی جو اس کی ڈاٹر ان لا ہے صابر مٹھو کی بیٹی، اب ہمیں سمجھ آئی کہ یہ مفتاح اسماعیل نے کیوں کہا کہ نیب لاز چینج کریں. اس لیے کہ نیب چینج کس نے کیا؟ فوج نے کیوں کرا ہے؟ فوج کا مطلب ہے باجوہ. کیوں کرا رہے ہیں؟ باجوہ سب کچھ کر بیٹھا تھا. اس نے کہا کہ کل کو اگر میں بھی پکڑا گیا تو میرے خلاف بھی کوئی کیس نہ ہو. اچھا جی، میں 2 باتیں بتاتا ہوں. 3 مہینے پہلے نا میرے پاس ایک انفارمیشن آئی تھی کہ جنرل باجوہ کے پاس کم از کم $100 ملین کی جائیداد ہے. $100 ملین، یہ کوئی میرا خیال ہے 250 ارب بنتی ہے. تو میں نا تھوڑا سا 25 ارب، تو میں تھوڑا سا وہ ہو گیا کہ یار انفارمیشن نہیں تھی، میں دینا نہیں چاہتا تھا، میں چپ کر گیا. میں نے کہا نہیں یار یہ ایسی ہوائی فائر ہے. پھر مجھے جو ہے نا خبر آئی کہ یہ جو ہے یہ 100 نہیں، یہ 200 ملین ہے. پھر میں نے کہا یار اس کو نہیں رہے دو، ایسی ہوائی فائر نہیں کرنا. اب ہم بتاتے ہیں ہمارے پاس جو کنفرمڈ ہے. لیکن 1 مہینے پہلے میرے پاس بہت ہی سینئر لیول سے خبر آئی کہ باجوہ کو تقریباً مئی یا جون 2021 میں اس وقت کے حکومت کے ایک بہت ہی اہم شخص نے یہ کہا کہ باجوہ صاحب یہ ایک رپورٹ آئی ہے ہمارے پاس کہ آپ نے بیلجیم میں کوئی پراپرٹی خریدی ہے کسی فرنٹ مین کے تھرو، اور اس کے اندر بڑی ڈیٹیلز ہیں، میں وہ نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ اور لوگ بھی اس کے اندر انوالوڈ ہیں، ان کا بیٹا بھی انوالوڈ ہے اس کے اندر جس کے نام پر وہ ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ اول تو یہ صحیح ہے؟ اگر یہ صحیح ہے تو آپ اس کو ڈیفینڈ کر سکیں گے؟ آپ کے پاس لیگل ذرائع سے اتنے پیسے تھے کہ آپ یہ اس کو خرید سکتے تھے، اور آپ کے پاس پراپر منی ٹریل ہے کہ آپ اس کو ڈیفینڈ کر سکیں گے کہ آپ. تو یہ بہت ناراض ہوئے اور بڑے انہوں نے جھنجھلا کے کہا کہ آپ مجھے کرپٹ کہہ رہے ہیں. فلاں. انہوں نے کہا نہیں جی ہم کرپٹ نہیں کہہ رہے، ہم آپ سے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر خبر میرے تک پہنچ گئی ہے ہمارے تک،
تو یہ خبر تو باہر بھی آ جائے گی، یہ اخباروں میں آ جائے گی. تو جب اخباروں میں آئے گی، آپ سرونگ آرمی چیف ہیں، آپ اس کو ڈیفینڈ کر سکیں گے کہ نہیں؟ صرف یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس آپ ذریعہ آمدنی بتا سکیں گے، سورسز آف انکم، اور یہ بتا سکیں گے کہ یہ پیسے میں نے کیسے بھیجے اور یہ کس طرح خریدی گئی. تو بڑے غصے میں آئے اور کہا جی میں تو استعفیٰ دیتا ہوں. کہا جی بسم اللہ، ضرور استعفیٰ دے. واپس گئے، اپنے سسر سے ملاقات کی. سسر صاحب نے کہا بیوقوف مت بنو، استعفیٰ تم نے نہیں دینا. شجاعت عظیم ایک اور کیریکٹر ہے، اس نے بھی کہا تم نے نہیں دینا، اور اس کو فارغ کرتے ہیں. یہ اصل میں ان ارنسٹ جو رجیم چینج آپریشن ہے نا، یہ اس بات کے بعد شروع ہوا ہے. یہ میری بات آپ یاد رکھیں. اور پھر آپ کو پتہ چل گیا ساری دنیا، میرا خیال ہے اگست ستمبر میں پورے سر عام جنرل اعجاز امجد کھلے عام بیٹھ کے محفلوں میں کہتا تھا ان کا سسر کہ یہ عمران جا رہا ہے، بس انتظار کریں، کبھی دسمبر، کبھی فروری، کبھی مارچ، یہ باتیں چلتی رہیں. اب سمجھ آئیے کہ یہ نواز، زرداری، یہ سارے کرپٹ لوگ کیوں نہیں پکڑے جاتے تھے. میں بہت حیران تھا یار، یہ عمران آ گیا ہے، پاور میں آ گیا ہے، کیسز ان کے خلاف ہیں، کوئی کیس نہیں چلتا، پروسیکیوشن نہیں ہوتی. اب پتہ چلا کہ سب سے بڑا مافیا، سیسیلین مافیا کا جو ڈان ہے وہ نواز شریف نہیں تھا، وہ جنرل باجوہ ہے، اور ابھی بھی ہے. اور اس کی تو ابھی آپ کہانی سنیں گے. میں تو کان، خدا کی قسم کان پکڑ لیے. میں نے کہا یہ بندہ کس قسم، یہ کس مٹی کا، یہ کس ضمیر کا، یہ کس ماں باپ کی اولاد ہے یہ بندہ. خدا کی قسم ایموشنل نہیں ہو رہا. پتہ میں حیران ہوں، اتنے بڑے منصب پہ اس ملک نے اس کو سلیکٹ کر کے رکھا اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے، اور اس نے ملک کے ساتھ وہ کیا. میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا جی یہ اس باپ کی مانند ہے جو باپ اپنے اولاد کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. تو لوگوں نے کہا اوہ کیا اس نے کی ہے؟ میں نے کہا نہیں بھائی، میں محاورتاً کہہ رہا تھا، مثال کے طور پر کہہ رہا تھا، اور ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ تو معاف کرنا. اینی وے، یہ جو قبضہ مافیا بن گئی ہے نا ہماری فوج کی سینئر آرمی لیڈرشپ، گھروں پہ ہم دیکھتے تھے وہ کوئی قبضہ گروپ آ کے کر گیا. یہ تو انہوں نے تو باقاعدہ پاکستان پہ قبضہ کر کے. اچھا جی، باجوہ کی کرپشن پہ آپ آ جائیں. احمد درانی نے جو یہ ایکسپوزے کیا ہے فیکٹ فوکس میں، اس نے ہر جو اس نے انفارمیشن دی ہے اس کے ساتھ ٹیکس ریٹرن لگائی ہے کہ یہ ٹیکس ریٹرن ہے، اس پہ کلک کریں فلاں. چونکہ پی ٹی آئی نے اس کو بین کر دیا پاکستان میں، ان کی سائٹ کو نا آپ ایکسیس نہیں کر سکتے پاکستان میں. میں نے وہاں سے کاپی کر کے پوری پیسٹ کر کے میں نے اپنے واٹس ایپ میں پھیلا دیے. آپ پلیز اس کو دیکھیے گا. میں اس کو ایک گوگل شیٹ میں بھی ڈالوں گا لنک، آپ وہاں سے جا کے جو میرا ڈاکیومنٹ ہے اس کو کلک کر کے آپ پڑھ لیجیے گا. اس کے اندر جو ٹیکس ریٹرنز ہیں ان کے لنکس نہیں ہیں. آبویسلی بڑا وہ کام تھا. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اس کو وہ بھی ڈال دوں. تو جناب پاکستان کی لوٹ اور پلنڈر کا نا اب سمجھ آ گیا کہ یہ جو ہم نواز شریف کو اور زرداری کو سب سے بڑے ڈاکو اور لٹیرے سمجھتے تھے، میری نظر میں باجوہ ان سے بڑا ڈاکو اور لٹیرا ہے. اس لیے کہ یہ پاکستان کے سب سے طاقتور ادارے کا سربراہ ہے. اس کا لوٹنا، پاکستان کو پلنڈر کرنا جو ہے ان کے گناہوں سے کچھ 100 گنا زیادہ ہے. کہ وہ تو چور و چکر بدماش تھے. ان لوگوں کو تو ہم شریف سمجھتے تھے، پاکستان کے محب وطن سمجھتے تھے، اپنے ڈیفینڈر سمجھتے تھے کہ ہمارا دفاع کریں گے. چلے جی، اس لیے اب سمجھ آئی کہ یہ ان کو لے کے کیوں آئے ہیں واپس. سمجھ نہیں آتی تھی کیوں لے کے آئے، کوئی یہ کانسپریسی، وہ کانسپریسی، فلانا. آج میں شام کو میں ایک اور صاحب کو انٹرویو کروں گا اسی میں کہ یار یہ سارا جو تباہی ہوئی ہے پاکستان کی، اور ہمیں جو $40 بلین چاہیے اگلے جون تک، وہ کیسے ہوں گے، پاکستان کہاں جا رہا ہے. باجوہ کی جی نورانی کہتا ہے کہ ان کی کو 13 ارب 12.7 ارب روپے کی کنفرمڈ ان کی ویلتھ ہے. 12.7 ارب جب سے یہ چیف بنے اور آج تک. اس میں وہ پلاٹ وغیرہ نہیں شامل، وہ جو ان کو فوج نے دیا تھا جب یہ میجر جنرل تھے، لیفٹنٹ جنرل تھے، یا جب چیف بنے. ان کی بیوی صاحبہ ماشاءاللہ عائشہ اعجاز امجد، اس باپ کی بیٹی جو اس مافیا سیسیلین ڈان کا بھی باپ ہے، اس نے ہمارا اندازہ لگائیں اس کی
ویلتھ ریٹرن 2016 کہتی ہے زیرو ایسٹ، زیرو، اور آج اس کے پاس تقریباً 2.5 ارب روپے کی ویلتھ ہے، پراپرٹیز ہے۔ 2016 میں 9 اگست کو یہ ویلتھ فائلر بھی نہیں تھی۔ باجوہ نے اپنی 2013 کی سٹیٹمنٹ میں کہا کہ اس کے پاس 3 پراپرٹیز ہیں، لیکن یہ فائل نہیں کرتی تھی۔ پھر باجوہ نے ستمبر 2017 میں اور 2 دفعہ نومبر 2017 میں اپنی سٹیٹمنٹ کو 3 دفعہ ریوائز کیا اور کہا کہ یار اس میں ایک پلاٹ بھی ہے، وہ میں بھول گیا تھا ڈالنے کے لیے۔ اب سوچیں 2013 کی ریوائز کر رہا ہے، 2017 میں 4 سال بعد 3 دفعہ، اور یہ کہتے ہیں میں بھول گیا تھا، مطلب 4 سال تک میں بھولا رہا، اور 2017 میں جب یہ آرمی چیف بن چکا تھا اس کے بعد اس نے کہا وہ یہ بھی ڈال دو، کل کو یہ مجھے کہیں پتہ چل گیا تو یہ مجھے پکڑ لیں گے۔ اس کی بیوی جیسے میں نے کہا 9 اگست تک نان فائلر تھی، 10 اگست کو فائلر بنی ہے ٹیکس کا، اور 28 اکتوبر 2016 کو باجوہ کی اپوائنٹمنٹ سے 3 ہفتے پہلے پہلی اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ سبمٹ کرتی ہے کہ یہ میرے پاس ہے۔ یہ تو اب بڑا کلیئر ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اگست سے ہی شاید فیصلہ ہو چکا تھا، جو اعجاز امجد نے بری امام میں بیٹھ کے اس کے ساتھ ڈار کے ساتھ اور شجاعت عظیم کے ساتھ بیعت دی تھی بری امام کے، وہ جو بھی ان کا ہوتا ہے رکھوالا جنرل افضل جنجوعہ کے سامنے کہ جی اس کو آرمی چیف بنائے، تو یہ اگست سے فیصلہ ہو چکا تھا۔ یہ ڈیٹا ہمیں یہ بتا رہا ہے۔ اس نے بھی عائشہ امجد نے اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹس کو بیشتر دفعہ ریوائز کیا 2016 سے 17 سے، اور بیچ میں 8 ادر ایسٹس کہ میرے پاس 8 اور بھی اثاثے، اور بتایا نہیں کیا ہیں، کتنی قیمت ہے یہ نہیں پتا۔ اس کے پاس $6.5 لاکھ کا فورن کرنسی اکاؤنٹ، اس کے پاس گلبرگ گرین میں 30 کروڑ کے 2 فارم ہاؤسز، اس کے پاس 12 پراپرٹیاں ہیں جو ابھی یہ ڈکلیئر کرتی ہے 2.2 ارب سے، 0 تھی 2016 میں، اس وقت 2.2 ارب۔ اب ان کی جو وہ ہیں ڈاٹر ان لا مانور صابر مٹھو کی بیٹی، اکتوبر 2018 میں 0 پراپرٹی، 0، 1 پراپرٹی نہیں، لیکن ایک ہفتے کے اندر 1.3 ارب کی اس کے پاس پراپرٹیز ہو گئی جب یہ باجوہ کو بیٹے سے اس کی شادی ہوئی 2 نومبر کو 2018 میں۔ اب یہ کہتی ہے کہ جی 2018 میں اس نے کمال ہے، 2018 میں 1.2 ارب کی پراپرٹیز ڈکلیئر کرتی ہے، ایک ہفتہ پہلے 0، اور کہتی ہے کہ جی یہ میں نے 2014 میں خریدی، 2015 میں خریدی، یہ نومبر 2016 سے پہلے خریدی۔ 2000 نومبر سے پہلے کیوں خریدی؟ اسے نومبر 2016 میں باجوہ آرمی چیف اپوائنٹ ہو گیا تھا، ساری اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ 2014 سے لے کر 16 تک ریوائز کرتی، 21 تک یہ ریوائز کرتی رہی ہے۔ یہ اب دیکھیں، یہ ان لوگوں کی جگلری دیکھیں۔ میں تو میرے لگتا ہے یہ اسحاق ڈار ان کو خدا کی قسم یہ بتا رہا تھا آپ اس طرح کریں، ایسے اپنا ایف بی آر کو کریں، اور مجھے اب یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ایف بی آر ریفارم بھی کیوں نہیں ہوا۔ یہ شبر زیدی کو نروس بریک ڈاؤن ہو کے ان کو نکال کیوں دیا؟ یہ سارے بڑے بڑے جتنے ڈائریکٹرز تھے اور ڈائریکٹر جنرلز تھے ایف بی آر میں، انہوں نے آنکھیں دکھائیں شبر زیدی کو، نہیں کریں گے، جو مرضی تم کر لو، پین ڈاؤن ہو جائے گا ایف بی آر۔ شبر زیدی نے خود کہا ہے۔ یہ سب سے بڑا سسیلین مافیا کا باس قمر جاوید باجوہ ان کے پیچھے تھا، بیکاز اس نے اپنی جان بچانی تھی۔ اچھا، مانور جو ہے، جو ان کی صابر مٹھو کی بیٹی، اس کی 3 اور بہنیں ہیں، وہ بیچاری غریب غربا، جس طرح یہ حسین کے پاس بہت پیسہ، باقی کسی کے پاس بھی نہیں۔ شہباز کا باپ بڑا غریب آدمی، لیکن نواز کا باپ پیدائشی امیر۔ اللہ استغفر اللہ۔ صابر مٹھو کی تھوڑی سی بات کر دوں جی۔ صابر مٹھو صاحب جو ہے، ان کو صابر کباڑیا بھی کہتے ہیں، صابر مٹھو بھی کہتے ہیں۔ یہ مجھے ذاتی طور پر پتا ہے، بہت ایک چھوٹا سا اسمال ٹائم ایک گاڑیوں کی سپیئر پارٹس کا ڈیلر تھا لاہور میں، یہ سب کو پتہ ہے۔
اچھا یہ مجھے کسی صاحب نے بتایا کہ یہ جو لو لیول آئی ایس آئی کے انفارمر ہوتے ہیں نا، یہ بازاروں میں لوگوں کو لیتے ہیں کہ ان کو خبریں ملتی رہیں کیا ہے، تو یہ ان لوگوں کو کھلاتے پلاتے بھی ہیں، کوئی شراب پلا دی، کوئی یہ کروا دیا، کوئی وہ کروا دیا، وہ چھوٹے موٹے کام فوجیوں سے لے لیے، فوجیوں نے ان سے چھوٹے موٹے کام کروا دیے، ذرا اس کی مجھے مخبری کر دو، یہ بتا دو وہ بتا دو. تو یہ شروع سے آئی ایس آئی اور یہ ٹاؤٹ بن گیا، اور اس کی طرح اس کے افسروں کے ساتھ کنیکشنز ہو گئے. بیسکلی ٹاؤٹ تھا، یہ انفارمر تھا آئی ایس آئی کا. پھر یہ جتنے اعجاز امجد جب بنا ہے ڈیو کمانڈر لاہور کا، کہتے ہیں کہ یہ اس وقت اس کے بھی بڑا قریب آ گیا، بیکاز یہ ٹاؤٹ تھا، ایس آئی کا انفارمر تھا، فوجیوں کے قریب جاتا تھا تو ان کے قریب آ گیا. جتنے کور کمانڈر آئے ہیں پچھلے میرا خیال ہے 20-21 سال میں، یہ سب لاہور کے، سب کے ساتھ اس کی بڑی دوستیاں تھیں، اور یہ پراپرٹیوں میں جانے لگا، ڈی ایچ اے میں اس کے کام ہونے شروع ہو گئے، ادھر لیتا تھا، ان کو بھی کھلاتا تھا، خود بھی کھاتا تھا، ان کو پلاتا تھا، پتہ نہیں خود پیتا ہے کہ نہیں، مجھے نہیں پتا. پھر یہ ڈی ایچ اے کی اس کو لینڈ خریدنے کے لیے ان کو ٹھیکہ دینا دیا. خواجہ سعد رفیق کا یہ پارٹنر بن گیا ریئل اسٹیٹ میں. اس کے بعد یہ اعجاز امجد کا بھی پارٹنر بن گیا، علیم خان کا بھی پارٹنر بن گیا، اور پھر تو یہ ڈان بن گئے. اس وقت یہ ڈان ہے پراپرٹی کا، اور اس کا بھائی جو ہے وہ بھی ڈان ہے پراپرٹی کا. اور اسی طرح یہ باجوہ کے قریب آ گیا اعجاز امجد کے تحت. جی کنکلوژن میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کنکلوژن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاکستان فوج کے سینئر جنرلوں نے جو ان کے اوپر ان کو منصب دی گئے تھے، ان کو اتھارٹی دی گئی تھی، ان کو جو ہم نے اپنا ٹرسٹ دیا گیا تھا، ان کو بہت بے دردی سے انہوں نے اس کو ابیوز کیا، اس کو مس یوز کیا، ملک کے اوپر قبضہ کیا، ادارے تباہ کیے، اور آج جو یہ کہانی ہے کہ اپنے جیب بھر بھر کے اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے اولاد، اپنی خاندان، بے شرمی سے، اور اتنا بڑا جھوٹ. یہ مارکوس اور جو تھے نا فرڈینینڈ مارکوس اور امیلدا مارکوس فلپین، جن کی ہم نے اربوں کی دیکھی، نائجیریا کے جرنیلوں کی، ان کی خاندانوں کی، سہارتو انڈونیشیا ان کے خاندانوں کی جو کرپشن کہانیاں ہیں، اور یہ جو روس میں اور یہ سینٹرل ایشین ریپبلکس اور ان کے پریزیڈنٹس ان کی بھی، یہ اسی کے ساتھ. کتنی شرم کی بات، کتنی شرم کی، کتنے افسوس کی بات کہ پاکستان یہ ہم نے دن دیکھنا تھا. کرپٹ ہے، بے شرم ہے، کرمنل ہے. ان کو ہم نے دفاع کے لیے اپنے پیٹ کاٹ کے ان کو کھڑا کیا، انہوں نے ہمارا ہی پیٹ کاٹ دیا. عمران صاحب کا بہت کام ورک کٹ آؤٹ فار ہم جب وہ الیکشن ہوں گے اور آئیں گے. یہ پوری کوشش کریں گے کہ کسی طرح کا عمران کو نہیں آنے دیں. اور میں پاکستانی آپ کو کہہ رہا ہوں، عمران اور نو عمران، آپ نے ان سے بت کو، اس جن کو گلے سے پکڑ کے ہم نے اس کو گرانا ہے، اس کو ختم کرنا ہے اور پاکستان کو بچانا ہے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے پیاروں کو حفظ و امان میں رکھے، عمران خان اور اس کے ساتھ حقیقی آزادی کی جنگ کرنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد. الحمدللہ، الہی آمین. السلام علیکم، خدا حافظ.